الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين. ولنا أن الخيار ليس إلا مشية وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال بخلاف خيار العيب لأن المؤرث أو لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث. فأما نفس الخيار لا يؤرث وأما خيار التعيين فيثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يؤرث الخيار. عبارت کا ترجمہ. علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ شخص مر گیا جس کے لیے خیار شرط تھا تو اس کا خیار باطل ہو گیا اور اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے وراثت کے طور پر منتقل ہو جائے گا کیونکہ خیار شرط بے میں ایک لازم اور ثابت حق ہے، اس لیے اس میں میراث جاری ہوگی جیسے خیار عیب اور خیار تعیین. ہماری دلیل یہ ہے کہ خیار خواہش و ارادے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا منتقل ہونا متصور نہیں ہے، جبکہ وراثت ان چیزوں میں جاری ہوتی ہے جو منتقل ہونے کو قبول کریں، برخلاف خیار عیب کے، کیونکہ مورث بے عیب مبی کا مستحق ہوا تھا، لہذا وارث بھی اسی طرح مستحق ہوگا. اور رہا نفس خیار تو اس میں میراث جاری نہیں ہوتی. اور خیار تعیین وارث کے لیے ابتداءً ثابت ہوتا ہے کیونکہ وارث کی ملک غیر کی ملک سے مخلوط ہو گئی، نہ یہ کہ وارث خیار تعیین کو میراث میں پاتا ہے. طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا. اب آئیے اس میں مذکور مسئلے کو سمجھتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ من لہ الخیار، وہ شخص جسے خیار حاصل تھا وہ مر گیا تو اس کا خیار باطل ہوگا یا ورثاء کی طرف منتقل ہوگا. عند الاحناف خیار خواہ بائع کے لیے ہو، خواہ مشتری و خریدار کے لیے ہو، یا ان دونوں کے علاوہ کے لیے ہو، اگر من لہ الخیار مر گیا تو خیار باطل ہو جائے گا.
ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اور اگر اس کا ساتھی یعنی من لہ الخیار من لا خیار لہ مر گیا تو من لہ الخیار کا خیار شرط باقی رہے گا۔ حاصل کلام یہ کہ ہمارے نزدیک خیار شرط میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وراثت جاری ہوتی ہے، یعنی من لہ الخیار کے مر جانے کے بعد اس کے ورثہ کی طرف خیار منتقل ہو جائے گا۔ اسی کے قائل حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خیار شرط انسان کا ایسا حق ہے جو شرعاً ثابت ہے، چنانچہ انسان کو اس کے ثابت کرنے اور ساقط کرنے کا اختیار ہے، یعنی انسان کو یہ بھی اختیار ہے کہ بے میں اپنے لیے خیار شرط کرے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ خیار کی شرط نہ کرے بلکہ اس کو ساقط کر کے بے کو مطلق رکھے، اور یہ حق لازم بھی ہیں۔ چنانچہ صاحب خیار اگر اس کو باطل کرنا چاہے تو باطل نہیں کر سکتا، یعنی اگر انسان یہ کہے کہ عقد بے میں خیار شرط باطل ہو گیا، اب اسی کے لیے خیار کی شرط کرنا درست نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ کام انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ بہرحال خیار شرط بے میں انسان کا ایسا حق ہے جو لازم بھی ہے اور ثابت بھی ہے، اور ایسا حق جو لازم بھی ہو اور ثابت بھی ہو اس میں میراث جاری ہوتی ہے، اس لیے خیار شرط میں بھی میراث جاری ہوگی، جیسا کہ خیار عیب اور خیار تعیین میں میراث جاری ہوتی ہے۔ خیار عیب کی صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص کوئی چیز خرید لے، پھر مر جائے اور خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب پایا گیا تو اس کے وارث کو عیب کی وجہ سے مبیع کو واپس کرنے یا نقصان لینے کا اختیار ہے۔ خیار تعیین کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے 2 غلاموں میں سے ایک غلام اس شرط پر خریدا کہ متعین کرنے کا حق اسے حاصل ہے، پھر متعین کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو اس کے وارث کو متعین کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسی طرح خیار شرط بھی من لہ الخیار کے مر جانے کے بعد اس کے وارث کو خیار حاصل ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ خیار مشیت اور ارادے کا نام ہے، اور یہ دونوں عرض ہیں، اور جو چیزیں عرض کے قبیل سے ہوتی ہیں وہ انتقال کو قبول نہیں کرتیں، حالانکہ میراث انہی چیزوں میں جاری ہوتی ہیں جو انتقال کو قبول کرتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ خیار کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی، بخلاف خیار عیب کے۔ بخلاف خیار العیب سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ خیار عیب بطور میراث کے مورث میت سے وارث کی طرف منتقل نہیں ہوا، بلکہ عقد بیع کی وجہ سے مورث
ایسے مبی کا حقدار ہوا تھا جو بے عیب ہو، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کا وارث بھی بے عیب مبی کا مستحق ہوگا۔ اب اگر مبی عیبدار ہو تو وارث اس کو واپس کر سکتا ہے، پس وارث کے لیے مبی واپس کرنے کا اختیار اس بنیاد پر ہوگا نہ کہ نفس خیار عیب بطور میراث کے مورث سے منتقل ہو کر وارث کو حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح خیار تعیین وراثت کے طور پر وارث کی طرف منتقل نہیں ہوا، بلکہ خیار تو مورث کے مرتے ہی ساقط ہو گیا، مگر چونکہ وارث ہونے کی حیثیت سے مبی کا مالک ہوا، اور مبی غیر مبی کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے مجہول ہے، اس لیے ابتداءً خیار تعیین اس کے واسطے ثابت ہوگا۔ حاصل کلام یہ کہ وارث کے لیے جو خیار تعیین ثابت ہے وہ اس کا غیر ہیں، اس سے ہٹ کر ہیں جو مورث کے لیے ثابت تھا۔ چنانچہ دونوں میں فرق ہے، بئیں طور کہ مورث کے لیے خیار فسخ بھی تھا اور اس کا خیار 3 دن کے ساتھ مؤقت تھا، اور وارث کے لیے نہ خیار فسخ حاصل ہے اور نہ اس کا خیار مؤقت ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔